مجھے اپنی ان فضول پریشانیوں میں مت گھسیٹو، تم اب بچی تو نہیں ہو، جو کرنا ہے خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر نائلہ نے بیزاری سے فون بند کر دیا۔ ہاسپٹل کے سفید کمرے میں بیٹھی زینب کچھ لمحوں تک موبائل کی بچھی ہوئی اسکرین کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے گود میں وہ فائل رکھی تھی جس میں بریسٹ کینسر کی سرجری سے پہلے سرپرست کے دستخط ضروری تھے۔ کاغذ پر سرپرست کے خانے میں خالی جگہ اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے اس کی تنہائی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ مایوسی کے عالم میں اس نے اپنی ساس کو فون ملایا، شاید ماجی کا دل پیسج جائے، مگر دوسری طرف سے سرد اور کئی ہوئی آواز سنائی دی۔ زینب، تمہاری بیماری نے پہلے ہی سب کو پریشان کر رکھا ہے، اب ہر بات کے لیے ہمیں مت بلایا کرو، جو فیصلہ کرنا ہے خود کرو۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے ہونٹ بھینچ کر اپنے آنسو روک لیے۔ اسی وارڈ میں پڑی دوسری مریضہ کو اس کا شوہر اور بچے دعاؤں اور حوصلوں کے ساتھ آپریشن تھیٹر تک چھوڑنے جا رہے تھے۔ بچوں کی معصوم آوازیں گونج رہی تھی، امی آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کا شوہر اس کے ماتھے کو چوم کر کہہ رہا تھا، میں یہی ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زینب نے بے اختیار نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کے پاس ایسی تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ یہی زینب چند ہفتے پہلے تک اپنے بیمار سسر کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہوئی تھی۔ ان کے کپڑے دھونا، بستر صاف کرنا، دوائیں وقت پر دینا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنا، اس نے کبھی اسے بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ مسلسل کام اور سخت صفائی کرنے والے کیمیکلز نے اس کی انگلیوں کی جلد تک ادھیڑ دی تھی۔ ان زخموں کے نشان آج بھی اس کے ہاتھوں پر موجود تھے، مگر کسی نے ان قربانیوں کی قدر نہ کی۔ ایک نرس نے چوتھی مرتبہ نرمی سے پوچھا، کیا آپ کے سرپرست سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا؟ زینب مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ نرس نے ہمدردی سے کہا، قانون کے مطابق سرپرست کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے خصوصی اجازت دے دی ہے۔ ابھی آپ کے اپنے دستخط سے کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں، مگر بعد میں کسی عزیز کا آنا ضروری ہوگا۔ نرس کے جانے کے بعد زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر ایک اور وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ اسے گزشتہ رات یاد آ گئی جب نائل نے محبت جتاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ فکر مت کرو زینب، بس ایک ضروری کام نپٹا کر سیدھا ہاسپٹل آ جاؤں گا۔ تم میری زندگی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت زینب نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، لیکن آج حقیقت ان وعدوں سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک بار پھر اپنی ساس کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد چند چلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب کیا ہوا؟ بار بار فون کیوں کر رہی ہو؟ زینب کی آواز خوف سے لرز گئی۔ امی جان، آج میری سرجری ہے۔ نائل کا فون بھی بند آ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جائیں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زینب نے امید بھری سانس روکی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس خاموشی کے بعد اس کی زندگی کا ایسا باب کھلنے والا ہے جو نہ صرف برسوں سے چھپے رشتوں کی حقیقت سامنے لے آئے گا، بلکہ اسے یہ بھی سکھا دے گا کہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بڑھ کر وہ لوگ ساتھ نبھاتے ہیں جن سے انسان نے کبھی کسی امید کی توقع تک نہیں کی ہوتی۔ دوسری طرف سے جواب میں صرف تلخی اور حقارت ٹپک رہی تھی۔ ارے بس بھی کرو، کتنا رونا دھونا کرتی ہو تم؟ ضرور ہاسپٹل کے اخراجات زیادہ آ گئے ہوں گے، اس لیے پیسوں کے لیے فون کر رہی ہو۔ سن لو، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک روپیہ بھی نہیں، جو کرنا ہے خود سنبھالو۔ اتنا کہہ کر کال کٹ گئی۔ زینب چند لمحوں تک خاموشی سے موبائل کی اس بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم اور ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں پلنے والی بیماری سے زیادہ تنہائی کا زہر اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہو۔ جسم خوف سے لرز رہا تھا، مگر دل پر پڑنے والی بے قدری کی چوٹ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ صرف چند دن پہلے تک یہی زینب اپنے فالج زدہ سسر کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بدبو سے بھرے کمرے میں گھنٹوں ان کے کپڑے بدلنا، جسم صاف کرنا اور رات رات بھر جاگ کر ان کا خیال رکھنا اس کی روزمرہ زندگی بن چکا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دیکھتی
کہ کہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ مسلسل خدمت نے اس کی کلائیوں میں درد بسا دیا تھا اور کمر ایسا محسوس ہوتی تھی جیسے کسی نے اس پر وزنی پتھر رکھ دیے ہوں۔ دوسری جانب اس کی ساس اکثر آرام سے صوفے پر بیٹھی کافی کے گھونٹ بھرتی اور فخر سے اپنی جان پہچان والوں سے کہتی، ہماری بہو تو بہت فرما بردار نکلی، اگر انہیں نرسنگ ہوم میں رکھتے تو مہینوں کے ہزاروں خرچ ہوتے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی مطالبے کے کر رہی ہے۔ اللہ نے واقعی فائدے کا سودا کروا دیا۔ جب زینب جھکی ہوئی کمر کے ساتھ خدمت میں مصروف ہوتی، تب گھر کے دوسرے افراد یا تو ٹی وی ڈراموں میں مگن ہوتے یا گپ شپ میں۔ کسی نے کبھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر یہ تک نہیں کہا کہ تم نے بہت ساتھ دیا ہے۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھوں سے نائل کو ایک مختصر سا پیغام بھیج دیا، شاید آپ کام کی وجہ سے بہت تھک گئے ہوں گے، اپنا خیال رکھے گا، زیادہ محنت مت کیجیے، میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ پیغام بھیجنے کے بعد وہ کافی دیر تک اس اسکرین کو دیکھتی رہی، مگر جواب نہ آیا۔ پھر بھی اس نے حسب عادت اس کی طرفداری کی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ واقعی مصروف ہوگا، شاید کام کا دباؤ میں ہوگا۔ محبت اکثر انسان کو دوسروں کے رویوں کے لیے بہانے تراشنا سکھا دیتی ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر رکھی دہاتی کرسی کی ٹھنڈک اس کی وجود میں اتر رہی تھی۔ اس نے موبائل کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہی اس کا آخری سہارا ہو۔ سرجری شروع ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر رہا تھا۔ ایسے ہی خوف اور بے یقینی کے عالم میں اچانک اس کے ذہن میں اپنے گھر والوں کا نہیں بلکہ برسوں پرانی ایک دوستی کا خیال آیا۔ حریم، وہی حریم جو کالج کے زمانے سے اس کا ہم راز تھی۔ 10 برس سے زیادہ عرصے سے وہ ایک دوسرے کی خوشیوں، ناکامیوں اور رازوں کی شریک تھی۔ زندگی نے چاہے انہیں مختلف راستوں پر ڈال دیا ہو، مگر ان کے دلوں کا رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑا تھا۔ جب زینب کو اپنی بیماری کا علم ہوا تھا تو شاید اس خبر نے حریم کو اس سے بھی زیادہ توڑ دیا تھا۔ وہ ہر روز فون کر کے اس کا حوصلہ بڑھاتی، اس کے لیے دعائیں کرتی اور بار بار یہی کہتی، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے جیسے کسی نے اس کی خاموش دعا سن لی ہو۔ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر زینب کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی، حریم کالنک۔ حریم نے جب زینب کی بیماری کے بارے میں سنا تھا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مجھے آج تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چاہے دنیا تم سے منہ موڑ لے، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں تمہارے ساتھ کھڑی ملوں گی۔ گزشتہ چند ہفتوں میں حریم نے واقعی ایک سچی بہن کی طرح اس کا ساتھ دیا تھا۔ کبھی بازار سے راشن اور سبزیاں لا دیتی، کبھی اس کے لیے سوپ بنا دیتی، اور کبھی خاموشی سے گھر کے بکھرے ہوئے کام نپٹا جاتی۔ بیماری کے ان دنوں میں جب اپنے بھی اجنبی بن گئے تھے، حریم کی موجودگی زینب کے لیے ایک سہارا بن گئی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر اس کا نام چمکتا دیکھ کر زینب نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اس نے کال ریسیو کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اچانک اس کی انگلیاں جیسے منجمد ہو گئی۔ کال اٹھانے والے بٹن پر ٹھہر کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں ایک سرد سی سنسنی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ دل بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا، جیسے آنے والا وقت اسے کسی اندیکھے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ وہ اس بے نام خوف کی وجہ سے سمجھ نہ سکی۔ چند لمحے وہ اسی کشمکش میں بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کسی اضطراب کے تحت اس نے فون بند کر دیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ اسی دوران نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ زینب بیگم، سرجری کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک ویل چیئر بھی تھی۔ زینب خاموشی سے اس پر بیٹھ گئی۔ ہاسپٹل کے لمبے اور سرد راہ داریوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کے تمام رنگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہوں۔ چھت پر لگی روشنیاں ایک ایک کر کے اس کے اوپر سے گزرتی رہی، اور ہر روشنی کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن مزید بھاری ہوتی گئی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔
سفید لباس میں ملبوس ڈاکٹروں کی دھندلی سی شکلیں اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ بے ہوش کے ماہر ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، خود کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے اور آہستہ آہستہ سانس لیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بے ہوشی کی دوا اس کی رگوں میں اترتی چلی گئی، آوازیں مدھم ہونے لگی اور منظر دھندلا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے لب خاموشی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ، جب میری آنکھ کھلے گی تو میرے پاس کوئی اپنا موجود ہو، کوئی ایسا جو میرا ہاتھ تھام لے، بس آج کے دن مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ اس کی سب سے سادہ مگر سب سے بڑی خواہش تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کا سامنا صرف تنہائی سے نہیں بلکہ ایک ایسے راز سے ہونے والا ہے جو اس کے دل کو چیر کر رکھ دے گا، ایک ایسا دھوکہ جس کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب زینب نے آنکھیں کھولی تو اس کے پلکوں کے کناروں پر سوکھے ہوئے آنسوؤں کی لکیریں جمی ہوئی تھی۔ سرجری کامیاب ہو چکی تھی مگر کمرہ اب بھی خالی تھا، کوئی پھول نہیں، کوئی تیمدار نہیں، کوئی اپنا نہیں۔ بغل والے بستر سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی، وہاں یہ خاندان اپنی مریضہ کو محبت سے دلیا کھلا رہا تھا، بچے اس کے گلے لگ رہے تھے اور شوہر اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، جبکہ زینب خاموشی سے چھت کو تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 10 سال کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ شادی کے بعد سے اس نے اس گھر میں کبھی اپنائیت کا احساس نہیں پایا تھا۔ پہلی ہی رات اس کے ساس نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر سرد لہجے میں کہا تھا، جس لڑکی کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو اسے زیادہ سمجھدار اور فرما بردار ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس گھر کی بہو بنایا ہے، اس لیے یہاں کے اصول یاد رکھنا۔ زینب کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ ایک المناک حادثے نے اس سے اس کا پورا جہان چھین لیا تھا۔ یتیمی کے اس کرب میں عارف اس کی زندگی میں امید بن کر آیا تھا۔ وہ اکثر محبت سے کہتا، تمہیں اب کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا گھر بھی ہوں اور تمہارا آسرا بھی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ زینب نے ان وعدوں پر یقین کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید قسمت نے اس سے سب کچھ لینے کے بعد ایک ایسا ساتھی عطا کیا ہے جو ہر دکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن شادی کے بعد اسے احساس ہوا کہ بعض اوقات سب سے خطرناک زخم دشمن نہیں بلکہ وہ لوگ دیتے ہیں جنہیں انسان اپنا محافظ سمجھ بیٹھا ہے۔ جب بھی اس کی ساس اسے تضحیک کا نشانہ بناتی، اس کی خودداری کو مجروح کرتی یا اسے احساس دلاتی کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے، زینب آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ عارف کے پاس جاتی، مگر عارف ہر بار بیزاری سے ہاتھ جھٹک کر یہی کہتا، تم ہر بات کو دل پر کیوں لے لیتی ہو؟ وہ بڑی ہے، ان کی عادت ایسی ہی ہے، فضول باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھو۔ زینب خاموش ہو جاتی، کیونکہ محبت میں جینے والے لوگ اکثر امید کا دامن آخری سانس تک نہیں چھوڑتے، اور وہ بھی شاید اسی امید کے سہارے ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر سسرال میں تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے، تم بھی ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دو، تھوڑا صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عارف جب بھی زینب کو روتا ہوا دیکھتا یہی کہہ کر اس کی بات ختم کر دیتا، اور زینب واقعی صبر کرتی رہی، بہت زیادہ صبر۔ وہ ہر تلخ جملہ، ہر ناانصافی اور ہر بے قدری صرف اس امید پر برداشت کر لیتی کہ شاید ایک دن ساس کا دل بدل جائے گا، شاید شوہر کو اس کی قربانیاں دکھائی دینے لگیں گی، شاید اسے بھی اس گھر میں عزت اور محبت مل جائے گی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور اس کی امیدیں ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلی گئی۔ 3 سال پہلے جب اس کے سسر فالج کا شکار ہوئے تو گھر کی حالت مزید سنگین ہو گئے۔ خاموشی سے یہ طے کر لیا گیا کہ اب ان کی مکمل دیکھ بھال صرف زینب ہی کرے گی۔ دیوت نے دفتر کے مصروفیات کا بہانہ بنا لیا اور آنا جانا کم کر دیا۔ ننند نے بچوں کی ذمہ داریوں کا عذر پیش کیا اور آہستہ آہستہ فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ عارف حسب معمول صبح سویرے کام کی مجبوری کا کہہ کر گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا، جیسے اس گھر میں ہونے والی کسی اذیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ پورے گھر کا بوجھ زینب کے ناتوں کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ وہ اپنے سسر کو بستر سے اٹھاتی، انہیں سہارا دے کر بٹھاتی، ان کے کپڑے اور ڈائپر بدلتی، دوائیاں وقت پر دیتی اور ان کی صفائی کا خیال رکھتی۔ رات کی خاموشی میں ذرا سی آواز پر چونک کر جاگ جاتی اور کئی بار اٹھ کر ان کی ضرورتیں پوری کرتی۔
پھر فجر سے پہلے کچن میں جا کر پورے گھر کے ناشتے اور کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ اس کی اپنی نیند، آرام اور صحت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی ساس اکثر یہ سب منظر دیکھتے ہوئے سکون سے چائے یا کافی پیتی اور بے پرواہی سے کہتی، اللہ کا شکر ہے تم جیسی بہو مل گئی، ورنہ نرسنگ ہوم میں رکھنے کے لیے مہینے کے ہزاروں روپے خرچ ہوتے۔ تم مفت میں سب سنبھال لیتی ہو تو گھر کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جملہ سن کر زینب کے دل میں عجیب سے چبھن اٹھتی۔ شکریہ کا ایک لفظ بھی کبھی اس کے حصے میں نہ آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدمت کرنا اس کا فرض نہیں، بلکہ اس گھر میں رہنے کی قیمت ہو جو اسے ہر روز ادا کرنی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم جواب دینے لگا۔ سسر کو سہارا دیتے دیتے اس کی کلائیوں میں مستقل درد رہنے لگا تھا۔ کمر میں ایسی ٹھیس اٹھتی تھی کہ سیدھا کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا۔ پاؤں سوج جاتے، سر میں درد رہتا، مگر کسی کو اس کی تکلیف کی پرواہ نہ تھی۔ رات بھر جاگنے اور دن بھر کام کرنے کے باوجود وہ بامشکل 4 گھنٹے سو پاتی تھی، لیکن اس کی تھکن کو بھی سستی کا نام دے دیا جاتا۔ ایک دن وہ چند لمحوں کے لیے ڈائننگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی اور تھکے ہوئے ہاتھوں سے اپنی کمر سہلانے لگی۔ اتنے میں اس کی ساس وہاں سے گزری اور طنزیہ انداز میں بولی، واہ، پیسہ تو 1 روپیہ نہیں کماتی، مگر آرام ایسے کرتی ہو جیسے کسی محل کی ملکہ ہو۔ گھر میں مفت کی روٹیاں کھاؤ اور پھر تھکن کا رونا بھی رو۔ واقعی بڑی عیش کی زندگی ہے تمہاری۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے نہ کوئی صفائی دی نہ احتجاج کیا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ سسر کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس گھر میں اس کی خاموشی سب کو زیادہ پسند ہے۔ انہی دنوں اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ سینے کے ایک حصے میں مسلسل بھاری پن رہتا، کبھی ہلکا سا درد اٹھتا اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے جلد کے نیچے کوئی سخت سی گلٹی موجود ہو۔ شروع میں اس نے اسے مسلسل تھکن اور کمزوری کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ احساس مزید واضح اور تکلیف دہ ہوتا چلا گیا۔ کئی راتیں وہ اسے بے چینی میں جاگتے رہی، مگر کسی سے کچھ نہ کہا۔ آخر ایک شام اس نے ہمت جمع کی۔ عارف دفتر سے واپس آیا تو زینب دھیرے سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ عارف، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ عرصے سے مجھے اپنے سینے میں ایک عجیب سی گلٹی محسوس ہو رہی ہے۔ درد بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاید پہلی بار اس نے اپنی تکلیف کو دوسروں کی خدمت سے زیادہ اہم سمجھا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے، اور جس شخص سے وہ سہارا مانگ رہی تھی وہی اس کی دنیا کو ایک اور زخم دینے والا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایک بار ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، زینب نے ہچکچاتے ہوئے عارف سے کہا۔ وہ موبائل اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سر نہ اٹھایا اور بے دلی سے بولا، اب یہ نیا مسئلہ کیا شروع ہو گیا؟ تمہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، فضول میں ہاسپٹلوں کے چکر لگوا کر پیسے ضائع کروانا چاہتی ہو۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ساس نے بھی طنز کے تیر چلا دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے عارف، جو لوگ ہر وقت بیماری کا نام لیتے رہتے ہیں آخرکار وہ واقعی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، بس توجہ حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہوش کے ناخن لو اور ڈرامے بند کرو۔ زینب نے اس دن بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنی تکلیف بیان کرنے کا نتیجہ صرف ذلت کی صورت میں نکلے گا۔ یہاں تک کہ گھر کے خرچ کے لیے پیسے لیتے ہوئے بھی اسے احساس دلایا جاتا کہ وہ دوسروں پر بوجھ ہے۔ عارف جب الماری سے پیسے نکالتا تو ساتھ ہی احسان جتانا نہیں بھولتا۔ جتنا دے رہا ہوں اتنا ہی بہت ہے، کھانا مل رہا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت ملی ہوئی ہے، شکر ادا کرنا سیکھو۔ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جنہیں یہ سہولتیں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ معمولی سی رقم بھی زینب کے ہاتھ میں ایسے رکھتا جیسے کوئی بہت بڑا قرض دے رہا ہو۔ انہی پیسوں سے اسے گھر کا ضروری سامان خریدنا پڑتا، راشن لانا ہوتا اور سسر کی ضرورت کا ہر سامان پورا کرنا پڑتا۔ اپنے لیے وہ کبھی کچھ نہیں خریدتی تھی، نہ نئے کپڑے، نہ نئے جوتے، نہ کسی خواہش کی تکمیل۔ اس نے اپنی ضرورتوں کو بہت پہلے دفن کر دیا تھا۔ زینب ان تلخ رویوں کو دل میں دفن کر کے جیتی رہی۔
اسے یقین تھا کہ شاید یہی ایک اچھی بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ وہ خود کو یہی سمجھاتی کہ اگر وہ صبر سے کام لے گی تو ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ محبت، احترام اور اپنائیت ضرور اس کے حصے میں آئے گی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ بعض رشتوں میں صبر کا صلہ محبت نہیں بلکہ مزید استحصال ہوتا ہے۔ ان سب کے درمیان اگر کوئی اس کا درد سمجھتا تھا تو وہ صرف حریم تھی۔ وہ غصے سے کہتی، زینب تم خود کو ختم کر رہی ہو، یہ خدمت نہیں یہ ظلم ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور تم اسے قسمت کا نام دے کر برداشت کیے جا رہی ہو۔ پھر وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی اور زینب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ دنیا میں شاید وہ واحد انسان تھی جو اس کے آنسوؤں کے پیچھے چھپی خاموشی چیخوں کو سن سکتی تھی، مگر ہر بار کی طرح زینب نے اس کی بات ٹال دی۔ اس کے اپنے بچے نہیں تھے، لیکن وہ اس بکھرتے ہوئے گھر کو جوڑے رکھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ بھی ہمت ہار گئی تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ادھر سسرال والوں نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ لیا تھا۔ بے عزتی اب روزے مرہ کا معمول بن چکی تھی۔ خاص طور پر تہواروں کے دن اس کی آزمائش مزید بڑھ جاتی۔ صبح اذان سے پہلے اٹھ کر وہ کچن میں جا کر کھڑی ہوتی، ایک کے بعد ایک پکوان تیار کرتی، مہمانوں کے لیے کھانے بناتی اور پورا دن چولہے کی تپش میں گزار دیتی۔ اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کر سکے۔ دوسری طرف عارف اپنے کمرے میں آرام سے سویا رہتا، جبکہ ساس اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں بھی نخس نکال دیتی۔ کبھی نمک زیادہ ہونے کا طعنہ، کبھی سالن کا گاڑھا پن پر اعتراض، اور کبھی باتوں باتوں میں اس کے مرحوم والدین تک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی۔ زینب خاموشی سے اپنے آنسو نگل لیتی اور دوبارہ آٹا گوندنے یا پراٹھے بنانے میں لگ جاتی۔ وہ ایک جھوٹی امید کے سہارے زندہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن اس کی وفاداری، اس کی قربانیاں اور اس کی محبت کو ضرور سمجھا جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ہی تنخواہ نرس اور نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر ایک دن زندگی نے ایسا وار کیا جس نے ہر چھوٹے رشتے کا نقاب اتار کر رکھ دیا۔ چھاتی کے کینسر کی تشخیص زینب پر آسمانی بجلی بن کر گری، لیکن اس بیماری سے زیادہ تکلیف دہ وہ رویہ تھا جو اس کے اپنے لوگوں نے اختیار کر لیا۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ اب زینب کو خود سہارے کی ضرورت ہے، وہ سب اس سے دور ہونے لگے۔ جن لوگوں کی خدمت کرتے کرتے اس نے اپنی جوانی کھپاتی تھی، انہی کے نظروں میں وہ ایک بوجھ بن گئی۔ اب اس کے دل میں نہ پہلے جیسا اعتماد باقی تھا، نہ رشتوں پر وہ اندھا یقین، صرف زخموں کی ٹھنڈک، دھوکے کی چبھن اور زندہ رہنے کی مدھم سی خواہش باقی رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی زینب چھت کو خاموش نظروں سے تکتی رہی۔ سرجری کے درد سے زیادہ اس کے دل میں برسوں کی بے قدری کا درد جاگ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنے گزرے ہوئے سالوں کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر پہلی بار اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ اب مزید نہیں، اب میں خود کو اس آگ میں جلنے نہیں دوں گی۔ یہ فیصلہ زینب نے ایک لمحے میں نہیں کیا تھا۔ اس فیصلے تک پہنچنے میں اسے 10 سال لگے تھے۔ 10 سال کی خاموشی، 10 سال کی قربانیاں، 10 سال کی بے قدری، اور ایسے رشتوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے جو صرف نام کے رشتے تھے۔ مگر جس دن ڈاکٹر نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، مسز زینب، آپ کو بریسٹ کینسر ہے اور بیماری دوسرے اسٹیج میں داخل ہو چکی ہے، اس دن اس کے اندر کی آخری دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے ہاتھ اتنے بری طرح کانپ رہے تھے کہ وہ میڈیکل رپورٹ تک ٹھیک سے پکڑ نہ سکی۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہر آواز اچانک بہت دور چلی گئی ہو۔ سفید دیواریں، ڈاکٹر کا کمرہ، میز پر رکھی فائلیں، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ وہ صرف ایک جملہ سن پا رہی تھی، آپ کو کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی قریبی عزیز یا سرپرست آپ کے ساتھ موجود ہوتا تو بہتر رہتا۔ ہمیں علاج کے اگلے مراحل، سرجری اور کیمو تھراپی کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے۔ ایسے فیصلے اکیلے کرنا مریض کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ زینب نے ہمت جمع کی اور عارف کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ اب کیا ہوا؟ میں میٹنگ میں ہوں، جلدی بات کرو۔ زینب کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ عارف،
میری رپورٹ آ گئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے، دوسرے اسٹیج کا کینسر۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ زینب کو یقین تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر کہے گا، تم وہی رکو، میں فوراً آ رہا ہوں، مگر اس کے نصیب میں تسلی کے بجائے بے حسی لکھی تھی۔ عارف نے خشک لہجے میں کہا، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، نکل نہیں سکتا، تم ڈاکٹر سے خود بات کر لو، بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر کال ختم ہو گئی، اتنی آسانی سے جیسے کسی نے موسم کا حال پوچھا ہو، نہ کہ اپنی بیوی کی زندگی اور موت کی خبر سنی ہو۔ زینب کلینک کی کرسی پر بیٹھی دیر تک موبائل کو دیکھتے رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی کوئی نہیں آ سکتا؟ زینب نے اپنے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اکیلے سن لوں گی۔ پھر اس نے تنہا سرجری کی تاریخ طے کی، اکیلے کیموتھراپی کے مراحل سنے، اکیلے علاج کے اخراجات کا اندازہ لگایا، اور اکیلے ہی یہ جانا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجتی رہی، مگر اس کے ذہن میں صرف عارف کا سرد لہجہ بار بار دہراتا رہا۔ خود ہی دیکھ لو۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنی ساس کو سب کچھ بتانے کی ہمت کی۔ امی جان، مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد سرجری کروانی ہوگی۔ اس کی ساس نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر نہ صدمہ تھا نہ ہمدردی۔ وہ پریشانی سے بولی، یا اللہ، اب ہمارے گھر میں کینسر کی مریضہ، میرے بیٹے کی قسمت ہی خراب تھی۔ عارف کا کیا ہوگا؟ وہ اتنے کم عمر میں ایسی مصیبت کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا خیال کون رکھے گا؟ تم تو پہلے جیسے نہیں رہو گی۔ زینب نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، امی جان، بیمار تو میں ہوں، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ چند لمحوں بعد ان کی ساری توجہ دوبارہ ٹی وی ڈرامے پر مرکوز ہو چکی تھی، جیسے زینب کی بیماری محض یا غیر ضروری خبر ہو۔ ان دنوں زینب ہاسپٹل کے ٹھنڈے راہداریوں میں چلتے ہوئے ایک عجیب حقیقت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ اسے موت سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا اپنوں کی بے حسی سے آنے لگا تھا۔ کینسر کے درد سے زیادہ اذیت اس تنہائی میں تھی، جب انسان کو احساس ہو کہ جن لوگوں کے لیے اس نے اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی خواہشیں قربان کر دی، وہی لوگ اس کے مشکل وقت میں اس کی طرف دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں۔ ہر رات وہ علاج کے اخراجات سوچ سوچ کر جاگتی رہتی۔ سرجری، ادویات، ٹیسٹ اور کیموتھراپی پر بڑی رقم خرچ ہونی تھی۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے عارف سے کہا، ہمارے پاس کچھ بچت تو ہوگی نا، علاج پر کافی خرچ آئے گا۔ عارف نے ناگواری سے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، کتنا خرچ ہوگا؟ لاکھوں۔ میں پہلے ہی دفتر کے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں، ہر وقت یہی باتیں مت کیا کرو، زینب نے بامشکل کہا، لیکن علاج تو ضروری ہے۔ عارف غصے سے بولا، بس کرو، اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ زینب سے نظریں چرانے لگا، کبھی دیر رات واپس آتا، کبھی نشے کی حالت میں، اور کبھی بنا بات کیے سو جاتا۔ ان دنوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی آ چکی تھی جس میں رشتے کی آخری سانسیں باقی تھی۔ اس مشکل وقت میں اگر کوئی اس کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ تھی اس کی پرانی دوست حریم۔ حریم تقریباً روز اس کے گھر آتی، زینب تم آرام کرو، آج کا کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ وہ کچن سنبھال لیتی، دوائیاں لا دیتی، اس کے سر میں تیل لگا دیتی، اور اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی۔ زینب کو لگتا تھا کہ شاید اللہ نے سب کے دل سخت کر دیے ہوں، لیکن حریم کی صورت میں اسے اب بھی ایک سچا رشتہ نصیب ہے۔ وہ اکثر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، تم اکیلی نہیں ہو، میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لیکن وقت کے ساتھ زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی۔ حریم کی دلچسپی صرف اس کی خیریت تک محدود نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر پوچھتی، عارف کو کون سا سالن زیادہ پسند ہے؟ اوہ ہاں، انہیں تو پالک پنیر بہت پسند ہے نا۔ کبھی وہ عارف کی شرٹس استری کر دیتی، کبھی اس کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرتی، کبھی اس کے کمرے کی ترتیب بدل دیتی۔ بعض اوقات اس کا رویہ ایسے لگتا جیسے وہ مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن ہو۔ زینب ہر بار اپنے دل میں اٹھنے والے شک کو جھٹک دیتی، نہیں میں غلط سوچ رہی ہوں، حریم میری سب سے اچھی دوست ہے، وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر میری مدد کر رہی ہے، میں اس پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ وہ خود کو ڈانٹتی، اپنے خیالات پر شرمندہ ہوتی، اور دوبارہ حریم پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرتی۔ پھر ایک رات
شدید درد نے اسے نیند سے جگا دیا۔ اس نے دوا لینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو قریب والے کمرے سے کسی عورت کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ رات کی خاموشی میں وہ آواز غیر معمولی محسوس ہوئی۔ زینب کے قدم بے اختیار اس طرف اٹھ گئے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور کھڑکی سے آنے والی چاندنی اندر پھیل رہی تھی، اور پھر اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کی پوری دنیا کو راکھ کر دیا۔ صوفے پر عارف اور حریم ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ عارف کا ہاتھ حریم کی کمر کے گرد تھا، جبکہ حریم اپنا سر اس کے سینے پر رکھے مسکرا رہی تھی۔ ان کے درمیان موجود قربت کسی دوستی کے حدود میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ حریم نے دھیمی آواز میں کہا، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ عارف نے بے فکری سے جواب دیا، فکر مت کرو، وہ عورت دوا کھا کر گہری نیند میں سو رہی ہوگی، اسے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ عورت، یہ دو لفظ زینب کے دل میں خنجر بن کر اتر گئے۔ وہ عورت جس نے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ عورت جسے کبھی محبت اور حفاظت کے وعدے کیے گئے تھے، وہ عورت جو آج کینسر سے لڑ رہی تھی۔ زینب چیخنا چاہتی تھی، سب کچھ توڑ دینا چاہتی تھی، ان دونوں سے سوال کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات اس نے چادر منہ میں دبا کر رونا سیکھا تاکہ اس کی سسکیاں بھی کسی کو سنائی نہ دیں، مگر آنسو بہہ جانے کے بعد اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ برسوں سے سوئی ہوئی اس کی خودداری جاگ اٹھی تھی۔ اگلی صبح اس نے رونا بند کر دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں بے بسی نہیں، ایک سرد عزم تھا۔ اس نے خاموشی سے ثبوت جمع کرنا شروع کیے، موبائل کے نوٹس میں تاریخی اور واقعات لکھنے لگی۔ ایک دن جب عارف غسل خانے میں تھا، اس نے اس کا فون کھول لیا۔ پاس ورڈ ان کی شادی کی تاریخ تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جس تاریخ کو وہ اپنی محبت کی نشانی سمجھتی تھی، وہی تاریخ اس کے دھوکے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ پیغامات پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس کی سرجری والا دن ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ جواب آیا، ویسے بھی وہ زیادہ دنوں کی مہمان نہیں، پھر ہمیں کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زینب نے خاموشی سے فون واپس رکھ دیا، پھر واش روم کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چہرہ سرد تھا، جسم کمزور تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈی چمک اتر آئی تھی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ جسے وہ 10 سال تک محبت سمجھتی رہی، وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف استعمال، بے حسی اور دھوکہ تھا۔ اب اسے محبت کی نہیں، ہمت کی ضرورت تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، زبردستی چند نوالے کھائے، سرجری کی تیاری مکمل کی، اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا، وقت اس راز کو دنیا کے سامنے لانے کا جسے وہ 10 سال سے اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ اور اس بار زینب صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی عزت، اپنی سچائی اور اپنے وجود کے لیے لڑنے والی تھی۔ مگر زینب وہ عورت نہیں تھی جو ہمیشہ سے کمزور رہی تھی۔ سب لوگ اسے یہ خاموش، سادہ مزاج اور فرما بردار بہو سمجھتے تھے، لیکن وہ اس کی مکمل حقیقت نہیں جانتے تھے۔ برسوں پہلے حالت کے جبر نے اسے اپنی اصل شناخت، اپنی صلاحیتوں اور اپنے ماضی کی ایک اہم راز کو دنیا سے چھپا لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یہ کیسی زندگی گزار رہی تھی جو حقیقت میں اس کی اپنی زندگی نہیں تھی۔ اس نے خود کو دوسروں کی خوشیوں، ضرورتوں اور مطالبوں کے پیچھے دفن کر دیا تھا، لیکن اب جب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا تو اس کی وہی چھپی ہوئی پہچان جاگ اٹھی تھی۔ اب وہ پہچان ان لوگوں کے نقاب اتارنے کے لیے تیار تھی جنہوں نے اس کی محبت، اس کے اعتماد اور اس کی بیماری تک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ سرجری سے ایک دن پہلے زینب نے اپنی پرانی الماری کے نچلے خانے سے ایک فولڈر نکالا تھا۔ اس فولڈر کو اس نے برسوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کے اندر موجود کاغذات کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی، بے آواز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی، بہت انتظار کر لیا، اب میری باری ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوؤں کی جگہ عزم نے لے لی تھی۔ وہ اب ٹوٹی ہوئی عورت نہیں، بلکہ اپنی سچائی کے ساتھ کھڑی ہونے والی عورت بن چکی تھی۔ اسی دوران کسی دور سے آتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے میڈم، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیے۔ نرس کی نرم آواز سنائی دی۔
زینب نے بھاری پلکوں کو بڑی مشکل سے اٹھایا۔ سرجری کامیاب ہو چکی تھی۔ جسم میں شدید درد تھا، حلق خوش ہو رہا تھا اور پورا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن ہوش میں آتے ہی اس کے ذہن میں صرف ایک سوال ابھرا، کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بستر کے ساتھ رکھی میز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے فون آن کیا۔ اس کی سانسیں رک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے امید ہوئی کہ شاید عارف کا فون آیا ہوگا، شاید ساس کو احساس ہو گیا ہوگا، شاید کسی کو اس کی فکر ہوئی ہوگی، مگر اسکرین پر کوئی مس کال نہیں تھی، نہ شوہر کی، نہ ساس کی، نہ کسی اور اپنے کی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لیکن اسی لمحے اس کی نظر نوٹیفیکیشن پر پڑی۔ درجنوں پیغامات آئے ہوئے تھے، بھیجنے والی صرف ایک ہی تھی، حریم۔ زینب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے پہلا پیغام کھولا، زینب مجھے معاف کر دینا، لیکن اگر سچ کہوں تو آج ہم بہت خوش ہیں۔ امید ہے تم ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گی۔ اس پیغام کے نیچے تصویروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ زینب نے پہلی تصویر کھولی اور اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ تصویر میں عارف ایک مہنگا سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی بے فکری اور خوشی تھی جو زینب نے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ سفید عروسی لباس میں ملبوس حریم کھڑی تھی۔ عارف نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور دونوں مسکراتے ہوئے شادی ہال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حریم کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور اس کی آنکھوں میں فتح کا غرور جھلک رہا تھا۔ زینب کی نظریں بے اختیار تصویر کے ایک کونے میں لگی گھڑی پر جا ٹھہری۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، بالکل وہی وقت جب زینب آپریشن تھیٹر میں بے ہوش پڑی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا سینہ چاک کر دیا ہو۔ یہ سرجری کے زخموں کا درد نہیں تھا، یہ اس کے دل کے درد تھا جسے اس نے بس و محبت کے نام پر زندہ رکھا تھا۔ مگر ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوسری تصویر کھولی اور اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ مہمانوں کی پہلی قطار میں اس کی ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ انہوں نے حریم کا ہاتھ اس طرح تھام رکھا تھا جیسے وہ ان کی حقیقی بیٹی ہو۔ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ محبت جو زینب کو کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ نرس گھبرا کر اس کے قریب آئی، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ لیکن زینب جواب نہ دے سکی۔ وہ بس خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ قانونی طور پر وہ اب بھی عارف کی بیوی تھی، ابھی طلاق تک نہیں ہوئی تھی، اور جب وہ آپریشن ٹیبل پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی تو وہ لوگ اس کی موت کی دعائیں مانگتے ہوئے نئی زندگی کا جشن منا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد فون دوبارہ بجا۔ اسکرین پر بھیجنے والے کا نام دیکھ کر زینب کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ عارف، اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیغام کھولا، طلاق کے کاغذات گھر بھجوا دیے ہیں، خاموشی سے دستخط کر دینا، کوئی تماشا مت کرنا، اور ہاں کسی قسم کے خرچے یا گزارا بھتے کی امید بھی مت رکھنا۔ پیغام پڑھ کر زینب کی آنکھوں سے آخری آنسو بھی خوش ہو گئے۔ وہ کئی لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ شکست کی نہیں تھی، یہ اس عورت کی مسکراہٹ تھی جسے آخر کار یاد آ گیا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اس نے بستر کے ساتھ رکھے فولڈر کی طرف دیکھا۔ اس فولڈر میں صرف چند کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہ سچ دفن تھا جو 10 سال سے اس کے سینے میں قید تھا۔ ایسا سچ جو نہ صرف عارف، حریم اور اس کے سسرال والوں کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا، بلکہ انہیں یہ احساس دلانے والا تھا کہ جس عورت کو انہوں نے کمزور سمجھ کر روندنے کی کوشش کی، وہ دراصل ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور نکلے گی۔ زینب نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بھینچ لی۔ تم لوگوں نے سوچا تھا کہ میری کہانی کا اختتام آپریشن تھیٹر میں ہو جائے گا، اس نے دل ہی دل میں کہا، لیکن تمہیں کیا معلوم میری اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ اور اس بار زینب خاموش تماشائی نہیں بنے گی، اس بار حساب ہوگا، پورا حساب۔ زینب کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر یہ وہی کمزوری والا لرزنا نہیں تھا جو چند لمحے پہلے تک اس کے وجود پر طاری تھا۔
اس نے دوبارہ فون اٹھایا تو اچانک سسرال کے خاندانی گروپ میں مسلسل پیغامات آنے لگے۔ بے اختیار اس کی نظریں اسکرین پر جم گئی، جیسے کسی انجانے خوف نے اسے مجبور کر دیا ہو کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے مشینی انداز میں گروپ کھولا اور اگلے ہی لمحے اس کے وجود میں جیسے آگ بھڑک گئی۔ گروپ میں اس کی ساس کا پیغام سب سے اوپر چمک رہا تھا کہ آخرکار اس کینسر والی مصیبت سے جان چھوٹ گئی، اب ہمارے گھر میں سکون واپس آ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حریم جیسی اچھی بہو نصیب ہوئی۔ زینب تو کسی کام کی بھی نہیں تھی۔ اس کے فوراً بعد دیور کا پیغام آیا، ہاں بالکل ٹھیک کہا امی، بھائی کی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ننند نے بھی ہنستے ہوئے علامتیں بھیجی اور لکھا، ویسے بھی وہ ہر وقت روتی ہی رہتی تھی، گھر کا ماحول خراب کر رکھا تھا۔ زینب کی سانس رکنے لگی، اسے لگا جیسے سرجری کے تازہ زخم دوبارہ چیر دیے گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ بھی اختیار بستر کی چادر میں الجھ گئے۔ اس نے ناخنوں سے چادر کو اس شدت سے بھینچا کہ انگلیوں کی پوری سفید پڑ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ 10 سال، پورے 10 سال اس نے ان لوگوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی تھی۔ اس نے اپنے فالج زدہ سسر کا میلا کچیل صاف کیا تھا، راتوں کو جاگ جا کر ان کے پاؤں دبائے تھے، ان کی دوائیاں وقت پر دی تھی، ان کے بستر بدلے تھے اور ان کے جسم کی بدبو برداشت کی تھی۔ تہواروں پر سب سے پہلے جاگ کر درجنوں پکوان بنائے تھے، مہمانوں کی خدمت کی تھی، اپنی خواہشوں، اپنی صحت اور اپنی عزت تک کو قربان کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ ڈٹرجنٹ سے پھٹ گئے تھے، کلائیاں دست سے سوج جاتی تھی، کمر ٹوٹنے لگتی تھی، مگر وہ خاموش رہی، اس امید میں کہ شاید ایک دن اسے بھی اس گھر کی بیٹی سمجھا جائے گا۔ اور آج ان سب قربانیوں کا صلہ صرف اتنا تھا کہ اسے کینسر والی مصیبت کہا جا رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں صرف دکھ نہیں تھا۔ وہ چھت کو خالی نظروں سے گھورتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اب سب ختم کر دینا چاہیے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، جسمانی درد سے، تنہائی سے، دھوکے سے اور انسانوں کی بے رحمی سے، لیکن یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر سے ایک مضبوط آواز ابھری، نہیں میں نہیں مروں گی، میں انہیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بدل گئی، بے بسی کی جگہ ایک برفیلی سختی نے لے لی، دکھ کی جگہ ایک خاموش عزم نے جنم لیا۔ نفرت اس کے اندر لاوے کی طرح دوڑنے لگی، لیکن اب وہ انتھی نفرت نہیں تھی، بلکہ حساب لینے والی ہوشیار نفرت تھی۔ اس کے ہاتھوں کا کانپنا بند ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی مٹھی بھینچ لی اور نرس کو بلانے والا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد نرس تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، میڈم سب ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ زینب خوش اور کھردری آواز میں کہا، میرے پرس میں یہ قانونی فرم کا کارڈ رکھا ہے، کیا آپ مہربانی کر کے فوراً اس وکیل سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ مجھے ان سے ابھی بات کرنی ہے۔ نرس سے حیران رہ گئی، لیکن آپ کی ابھی سرجری ہوئی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں 10 سال ضائع کر چکی ہوں، اب ایک دن بھی ضائع نہیں کر سکتی، براہ کرم انہیں بلا دیجیے۔ نرس چند لمحے خاموش رہی، پھر اسباب میں سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی۔ زینب نے سامنے لگے آئینے کی طرف دیکھا، پہلا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، سرجری کی کمزوری، مگر آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈی چمک تھی۔ وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی، یا شاید برسوں بعد پہلی مرتبہ خود کو پہچان رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آئینے میں موجود اپنی ہی پرچھائی سے کہا، جس طرح تم لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑا ہے، میں بھی تمہیں تمہارے انجانے تک تنہا چھوڑوں گی۔ جس طرح تم نے میری ہر سستی کا مذاق بنایا، میں تمہاری ہر مسکراہٹ کا حساب لوں گی۔ تم نے میری بیماری کو میری کمزوری سمجھا، اب تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت جب سنبھل کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ دن زینب کی زندگی کا سب سے دردناک دن تھا، مگر اسی دن ایک نئی زینب نے جنم لیا تھا۔ وہ زینب جو ہر ظلم سہ کر خاموش رہتی تھی، وہ زینب جو سب کو خوش رکھنے کے لیے خود کو بھول گئی تھی، وہ زینب جو محبت کے نام پر استعمال ہوتی رہی تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی تھی جسے اپنی قیمت کا احساس ہو چکا تھا۔
زینب نے سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی پرانی ڈائری باہر نکالی۔ یہ ڈائری اس نے برسوں سے کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ اس کی صفحات پر اس کے مرحوم والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد، سرمایہ کاری، قانونی دستاویزات اور کچھ ایسے راز درج تھے جن سے اس کے سسرال والے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ اس نے ڈائری کے پہلے صفحے پر انگلی پھیری اور اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم سب نے مجھے محتاج، بے سہارا اور کمزور سمجھا۔ تمہیں کیا معلوم جس عورت کو تم نے اپنے گھر کی مفت کی نوکرانی بنا رکھا تھا وہ تم سب سے زیادہ طاقتور نکلے گی۔ اس نے ڈائری بند کی، آنکھیں موند لی اور گہرا سانس لیا۔ اب یہ صرف دھوکے کی کہانی نہیں رہی تھی، اب یہ ایک ایسی عورت کی کہانی بن چکی تھی جو موت کے دروازے سے واپس آ کر اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنی سچائی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اور اس بار زینب ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے میدان میں اتر رہی تھی، کیونکہ اصل حساب اب شروع ہونے والا تھا۔ ایسے حالات میں زینب کے ہاتھوں میں موجود وہ پرانی ڈائری محض چند کاغذوں کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کا وہ راز تھی جس سے سب کچھ بدل سکتا تھا۔ اس ڈائری میں اس کے مرحوم والدین کی جائیداد کی تفصیلات درج تھی، وہ اثاثے جن کے بارے میں اس کے سسرال والوں کو کبھی علم ہی نہیں تھا۔ ان زمینوں، سرمایہ کاریوں اور قانونی دستاویزات کا مکمل ریکارڈ محفوظ تھا جن تک کسی اور کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان سرمایہ کاریوں کا ایک بڑا حصہ برسوں پہلے فیصل کی کمپنی میں بھی لگایا گیا تھا، یعنی جس دولت کے بل پر فیصل خود کو طاقتور سمجھتا تھا، اس کی بنیادوں میں زینب کے خاندان کا حصہ شامل تھا، اور وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ زینب نے ڈائری کو آہستگی سے بند کیا، اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری اور اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ وہ مسکراہٹ کسی معصوم اور مظلوم عورت کی نہیں تھی، بلکہ اس عورت کی تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد خوف کھو دیا تھا، جس کے اندر اب صرف انصاف کی آگ باقی رہ گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ ایڈوکیٹ حمزہ فاروق تھے، جو برسوں پہلے زینب کے والدین کے قانونی معاملات سنبھالا کرتے تھے اور خاندان کے قابل اعتماد وکیل سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے زینب کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے چہرے پر افسوس اور حیرت ایک ساتھ ابھر آئے۔ زینب بیگم، اتنے برس بعد اس طرح ملاقات ہوگی، کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ زینب نے خاموشی سے اپنا فون ان کی طرف بڑھا دیا۔ اسکرین پر حریم اور فیصل کی شادی کی تصاویر موجود تھی، ساتھ ہی طلاق کا وہ پیغام بھی جس میں اسے خاموشی سے دستخط کرنے اور کسی حق کا مطالبہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ حمزہ کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ انہوں نے ایک ایک تصویر غور سے دیکھی، پھر فون بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زینب نے انتہائی پرسکون مگر بے حد سرد لہجے میں کہا، میں نے 10 سال تک صبر کیا، ان کی توہین برداشت کی، خدمت کی، دھوکے سہے، اپنی بیماری تک میں تنہا لڑتی رہی، لیکن اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اپنا ہر حق واپس چاہتی ہوں۔ یہ ایک ایسا حساب، ایک دھوکے کا حساب، میں انہیں ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس کی آواز میں نہ چیخ تھی، نہ آنسو، نہ شکست، صرف فیصلہ تھا۔ ایڈوکیٹ حمزہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اگر آپ واقعی تیار ہیں تو پھر کل صبح سے ہم قانونی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ جائیداد، سرمایہ کاری، کمپنی کے حصص، دھوکے کے ثبوت، دوسری شادی کے شواہد، سب کچھ استعمال ہوگا۔ اس بار کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ زینب نے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ باہر سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ آسمان پر پھیلتی سرخی اندھیرے میں بدل رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ زینب کو پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے اس کی اپنی زندگی میں اندھیرا ختم ہو رہا ہو۔ ایک نئی صبح اس کی منتظر تھی، ایسی صبح جس میں وہ کسی کی مظلوم بیوی یا بے بس بہو نہیں، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے والی مضبوط عورت بن کر کھڑی ہوگی۔ اگلی صبح، ہفتے کے دن، ہاسپٹل کے کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ زینب بستر پر بیٹھی آہستہ آہستہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اس کے ہر عمل میں ٹھہراؤ تھا، نہ جلدی نہ گھبراہٹ، جیسے اس نے اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں کرنا سیکھ لیا ہو۔ چند لمحوں بعد نرس ویل چیئر لے کر اندر آئی اور نرمی سے بولی، آپ کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا؟ زینب نے کپڑوں کا بیگ بند کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا،
نہیں، اب مجھے کسی کے آنے کا انتظار نہیں، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ نرس نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ عورت ہے جو 2 دن پہلے تنہائی کے خوف میں ٹوٹ رہی تھی، مگر زینب بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا بیگ مضبوطی سے تھاما، ایک نظر ہاسپٹل کے کمرے پر ڈالی اور دل ہی دل میں کہا، میں یہاں ایک بیمار اور بے بس عورت بن کر آئی تھی، لیکن یہاں سے ایک نئی زینب بن کر جا رہی ہوں، اور اس بار وہ کسی سے رحم کی بھیک مانگنے نہیں بلکہ اپنے حق لینے جا رہی تھی، کیونکہ اب اس کی خاموشی ختم ہو چکی تھی، اور جن لوگوں نے اسے کمزور سمجھ کر رون ڈالا تھا، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل باب شروع ہونے والا ہے۔ زینب نے نرس کی بات پر صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر مزید کچھ نہ کہا۔ اب اسے کسی سے ہمدردی، تسلی یا وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ بعض رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں اور بعض زخم کبھی لفظوں سے نہیں بھرتے۔ نرس نے خاموشی سے ویل چیئر آگے بڑھائی اور چند رسمی کارروائی مکمل ہونے کے بعد زینب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی۔ ہاسپٹل کے باہر اس کے لیے پہلے سے ہی ایک نجی ایمبولینس موجود تھی جسے اس نے خود بک کروایا تھا۔ ڈرائیور نے ادب سے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، بیگم صاحبہ کہاں جانا ہے؟ زینب نے اپنے پرس سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر جو پتہ درج تھا وہ اس کے سسرال کا نہیں تھا۔ ڈرائیور نے بغیر کوئی سوال کیے سر ہلایا اور گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ راستے بھر زینب کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، شہر کی بھیڑ، ٹریفک کا شور، جلدی میں بھاگتے لوگ، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے دنیا کو اس کے ٹوٹنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ چند دن پہلے تک وہ اسی دنیا میں محبت اور اپنائیت تلاش کر رہی تھی، مگر آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ انسان جب حد سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی طاقت جنم لے لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس اس اپارٹمنٹ کے سامنے سے گزری جہاں زینب نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے تھے، وہی عمارت جسے اس نے اپنا گھر سمجھا تھا، جہاں اس نے جب خواب سجائے تھے، جہاں اس نے ایک بیوی، بہو اور بیٹی بننے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اچانک زینب نے دھیمی آواز میں کہا، ڈرائیور صاحب ذرا گاڑی روکیے۔ ایمبولینس آہستہ سے اپارٹمنٹ کے گیٹ کے قریب رک گئی۔ زینب کی نظریں سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ دروازے کے باہر کالے رنگ کے 3 بڑے کچرے کے تھیلے پڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ انہیں سمجھ نہ سکی، پھر اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ اس کا سامان تھا، اس کے کپڑے، اس کی پسندیدہ کتابیں، اس کے چند قیمتی یادگاریں، اس کی ماں کی دی ہوئی پرانی شال، اس کے کاسمیٹکس اور اس کی ڈائریاں، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی چھوٹی ذاتی چیزیں بھی بے رحمی سے کچرے کی تھیلیوں میں بھر کر باہر پھینک دی گئی تھی، جیسے وہ کبھی اس گھر کا حصہ رہی ہی نہ ہو۔ زینب نے گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے یہ منظر خاموشی سے دیکھا۔ نہ وہ چیخی اور نہ ہی اس نے آہ بکا کی، نہ آنسو بہائے، کیونکہ شاید اس کے آنسو اس دن ختم ہو گئے تھے جب وہ آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا جشن منا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک ان تھیلیوں کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ انہی ہاتھوں سے اس نے اس گھر کے پردے بدلے تھے، دیواروں کی سجاوٹ کی تھی، تہواروں پر چراغ روشن کیے تھے، بیمار سسر کی خدمت کی تھی اور ہر کونے کو اپنا سمجھ کر سنوارا تھا، لیکن آج اس گھر نے اسے بھی کچرے کی طرح باہر پھینک دیا تھا۔ زینب نے گہرا سانس لیا، پھر کھڑکی سے نظریں ہٹاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ڈرائیور صاحب ذرا وہ تینوں تھیلے گاڑی میں رکھوا دیجیے۔ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید اسے لگا تھا کہ یہ عورت ٹوٹ کر بکھر جائے گی، مگر زینب کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ چند منٹ بعد تھیلے ایمبولینس میں رکھ دیے گئے۔ زینب نے ایک بار پھر اس عمارت کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، تم لوگوں نے میری چیزیں کچرے میں پھینک دی، لیکن یاد رکھنا تم نے میری عزت نہیں چھینی، میری ہمت نہیں توڑی اور میری شناخت ختم نہیں کر سکے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری، تم نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اب میں تمہیں تمہارے غرور سے نکالوں گی۔ دوبارہ چل پڑی، اور اس بار زینب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ کچھ دروازے بند ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی اصل منزل کی طرف بڑھ سکے۔ اسی لمحے ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بیگم صاحبہ اگر بارش شروع ہو گئی تو ان تھیلوں کا کیا ہوگا؟ یہ سب کس نے باہر پھینکا ہے؟ زینب نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر خاموشی سے فون اٹھایا۔ اس نے وہ پیغام دوبارہ کھولا جو چند لمحے پہلے آیا تھا۔
اس کی ساس نے لکھا تھا۔ ہم نے گھر کا پاس ورڈ بدل دیا ہے، دوبارہ اندر آنے کا سوچنا بھی مت، تمہارا سارا سامان باہر رکھ دیا ہے، جو کرنا ہے خود کر لو۔ زینب نے پیغام پڑھ کر فون خاموشی سے بند کر دیا۔ نہ اس کے چہرے پر غصہ تھا، نہ آنسو، نہ ہی بے بسی، جیسے اس کے اندر موجود ہر جذبہ شور اچانک ختم ہو چکا ہو۔ اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، ڈرائیور صاحب چلیے۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ پیچھے رہ جانے والی عمارت اب اس کے لیے صرف اینٹوں کا ڈھیر تھی، وہ گھر نہیں جہاں اس نے اپنی زندگی کے 10 سال دفن کر دیے تھے، وہی 10 سال جن میں اس نے ایک اچھی بیوی، فرما بردار بہو اور وفادار انسان بننے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر بدلے میں اسے بیماری، دھوکہ اور ذلت ملی۔ ایمبولینس کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے جانب بڑھنے لگی، سڑکوں پر شام اتر رہے تھے اور آسمان پر بادل چھا رہے تھے، مگر زینب کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، شاید اس لیے کہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک شاندار رہائشی کمپلیکس کے سامنے جا کر رکی۔ بلند و بالا عمارت، سخت سیکورٹی اور پرتعیش ماحول کو دیکھ کر ڈرائیور بھی حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور زینب کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ عمارت کا عملہ فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ ایک ملازم ویل چیئر لاتے ہوئے بولا، زینب بیگم آپ بہت عرصے بعد تشریف لائے ہیں، خیریت تو ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ زینب نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں درد تو تھا مگر کمزوری نہیں تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی زینب لفٹ کے ذریعے 15ویں منزل تک گئی۔ لمبے خاموش راہداری کے آخری سرے پر پہنچ کر وہ ایک خاص اپارٹمنٹ کے سامنے رک گئی۔ اس نے فنگر پرنٹ اسکرینر پر اپنی انگلی رکھی، ایک ہلکی سی پیپ سنائی دی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ڈرائیور حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام فلیٹ نہیں تھا، بلکہ زینب کا ذاتی پینٹ ہاؤس تھا، جو اس نے شادی سے پہلے اپنے نام پر خریدا تھا اور جس کے بارے میں فیصل سمیت اس کے سسرال والوں کو کبھی علم نہیں ہوا۔ یہ جگہ اس کے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی انتظامی معاملات اور اس کی نجی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک راز بنا کر رکھا، کیونکہ زندگی نے اسے بہت پہلے سکھا دیا تھا کہ ہر سچ ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے نفاست اور وقار سے بھرا یہ خوبصورت گھر تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، شیشوں پر گرد کا ایک ذرا تک نہیں تھا، فرنیچر ترتیب سے سجا ہوا تھا اور ہلکی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک نجی انتظامی کمپنی باقاعدگی سے اس جگہ کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے برسوں دور رہنے کے باوجود یہ گھر ویسا ہی تھا جیسا زینب چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی اور اس کی نظریں پورے گھر میں گھومنے لگی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ زینب تھی، صرف زینب، نہ کسی کی بہو، نہ کسی کی بیوی، نہ کسی کی خدمت گزار۔ یہاں اس کی اپنی شناخت زندہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی کے ساتھ ایک عجیب سی راحت بھی اتر آئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، تم لوگوں نے سمجھا تھا کہ مجھے گھر سے نکال کر سڑک پر لے آؤ گے، مگر تم یہ بھول گئے کہ میں نے اپنی دنیا بہت پہلے خود بنا لی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ 15ویں منزل سے پورا شہر اس کے قدموں کے نیچے محسوس ہو رہا تھا۔ دور افق پر شام کی سرخی پھیل رہی تھی۔ زینب نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ سرجری کے بعد زرد پڑتا چہرہ، کمزور جسم اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اب بھی موجود تھے، لیکن ان آنکھوں میں پہلی بار شکست نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، تم لوگوں نے مجھے ختم سمجھ لیا تھا، لیکن تمہیں کیا معلوم میری اصل واپسی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ کسی مظلوم عورت کی نہیں، بلکہ اس عورت کی تھی جو اپنے حق، اپنی عزت اور اپنے انتقام کے لیے پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ اور اب اس کی زندگی کا اگلا باب شروع ہونے والا تھا، جہاں فیصل، حریم اور ان سب لوگوں کو پہلی بار احساس ہوگا کہ جس عورت کو انہوں نے کمزور سمجھا تھا، وہ در حقیقت ان سب سے زیادہ طاقتور نکلی۔ زینب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈرائننگ روم کے درمیان آ کر رک گئی، پھر جیسے برسوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے یہ گہری سانس لی۔ یہ سانس اس گھر کی گھٹن زدہ فضا جیسی نہیں تھی، جہاں ہر لمحہ اسے اپنی حیثیت یاد دلائی جاتی تھی۔ یہاں نہ کسی کی طنز تھے، نہ حکم چلانے والی آوازیں، نہ نفرت بھری نظریں۔ یہ جگہ مکمل طور پر اس کی اپنی تھی، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں اسے کسی کو خوش کرنے کے لیے خود کو قربان نہیں کرنا پڑتا تھا۔
برسوں بعد اسے محسوس ہوا کہ آزادی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ کچھ دیر خاموشی بیٹھنے کے بعد اس کی نظر سامنے رکھی لکڑی کی میز پر پڑی، جہاں ایک نفیس لیپ ٹاپ بند حالت میں رکھا تھا۔ زینب نے اسے اپنی طرف کھینچا اور آہستگی سے آن کر دیا۔ پھر وہ چند لمحوں کے لیے کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ 15ویں منزل سے باہر کا منظر دل موہ لینے والا تھا۔ سمندر کی نیلگوں وسعت شام کی سنہری روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ لہریں مسلسل ساحل سے ٹکرا رہی تھی، جیسے زندگی اسے یاد دلا رہی ہو کہ کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئے، بہاؤ کبھی نہیں رکتا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن ہوئی تو زینب دوبارہ صوفے پر آ بیٹھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے ایک پیچیدہ پاس ورڈ درج کیا، ایسا پاس ورڈ جسے دنیا میں شاید صرف وہی جانتی تھی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر متعدد فولڈر نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک فولڈر پر اس کی نظریں ٹھہر گئی، جس پر لکھا تھا خاندانی اثاثے۔ اس نے فولڈر کھولا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر ظاہر ہونے والے اعداد و شمار دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم مگر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ بینک اکاؤنٹ